بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حرف التفسیر اے و ان. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ. اچھا جی، حروف کی بات چل رہی ہے. جی تفسیر کے دو حرف ہیں. تفسیر کے دو حرف ہیں. تفسیر کے دو حرف ہیں. ایک اے ہے، ایک ان ہے. کیا کہ جی حروف کی بات چل رہی ہے، ان میں سے تفسیر کے دو حرف ہیں. وہ پہلے گل سی نا مجمل تے بعد وضاحت کرنی پئی تے کیڑے لفظ وچ لے آنے نے جنہ دسنا ہے کہ پچھلی گل پہلے دی تفسیر ہے. تو دو نے کیڑے کیڑے؟ اے اور ان. جی حرف تفسیر کے دو حرف ہیں، اے اور ان. کون؟ اے اور ان. اے اور ان تفسیر کے دو حرف ہیں. تفسیر کے دو حرف ہیں، اے اور ان. اے اور ان. جی تفسیر کے دو حرف ہیں، اے اور ان. تفسیر کے دو حرف ہیں، اے اور ان. فَأَن فَأَن مختصۃ بما فی معنی القول. معنی قول القول. اے عام ہے. اے عام ہے. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. ہر تھان تے جتھے تفسیر دی لوڑ پوے اوتھے اے نال وضاحت کر دیو. جی لیکن ان ہے نا، ان تفسیریہ یہ خاص ہے ان فعلوں کے بعد جن میں قول والا معنی ہے. صراحتاً قول نہیں، قول والا معنی ہے. ان کے اوپر یہ تفسیر کے لیے آتا ہے ان. کیا کہ جی اے جو ہے یہ عام ہے، یہ ہر جگہ تفسیر کر سکتے ہیں اے کے ذریعے. ان جو ہے یہ مختص ہے ان افعال کے ساتھ جن میں قول والا معنی ہے. ان افعال کے ساتھ جن میں قول والا معنی وہ ہے. 10 دن بابر اشد لکھے نے. پھر آخنا علامہ فرماتے ہیں کہ ان تفسیریہ جو ہے یہ مختص ہے ان افعال کے ساتھ جن میں قول والا معنی ہے، نہ کہ قول صراحتاً قول بھی نہیں، اور ان وہ فعل بھی نہیں جن میں قول والا معنی نہیں. ان کی تفسیر کے لیے نہیں آتا. جی وہاں اے آتا ہے. جی اے عام ہے. او بے خواشکی 1 2 میڈم پہ. جی جی الفاء للتفسیر. او فا والی فا بھی تفسیر یہی جی داخل کیا ہے، اس کو اشارہ کیا ہے طرف بیان فرق کے اے اور ان کے درمیان. پس اے تفسیر کرتا ہے کس کی؟ ہر مبہم کی مفرد پس اے تفسیر کرتا ہے ہر مبہم کی اگاں پھر ٹرنے آنا. پس اے تفسیر کرتا ہے ہر مبہم کی. او کوئی تو جملے پکاؤ لوڑ پیندے نے. خواب و مفرد ہو جیسے جانی زیدن اے ابو عبداللہ ابو عبداللہ ہے. اور جملے کی جیسا کہ تو کہے جی جی کی حریق دمہ. نہ حریکن دمہ لکھے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ بھئی بہایا گیا خون اس کا، یعنی اے ماتا یعنی مر گیا. تو دوجی مثال بھی کوتیا رزق ہو، اس کا رزق ختم ہو گیا. مطلب کی ہے مر گیا یعنی اے ماتا. آتا. سنی. اور ان مختص ہے. ان مختصہ ہے. او ویخ بما فی معنی، یہ ظرفیت فی معنی قول کے معنی میں یہ ظرفیت اعتباریہ ہے یا قلب پر ہے. یعنی قول میں جس قول کا معنی اچھا جی نہیں واقع ہوتا یہ ان سری قول کے بعد اور نہ ان فعلوں کے بعد جن میں قول والا معنی نہیں ہے، بلکہ وہ کہ ہو بمعنی قول. اوئی لفظ امر جی کی لفظ امر تے لفظ ندا جی تے لفظ کتابت جی کی لفظ امر اور لفظ ندا اور لفظ کتابت اے پہلو فعل ہون تے انہاں تو بعد اے تفسیریہ ہوندے ان کس تو لفظ لفظ امر لفظ ندا اور لفظ کتابت. ہاں. اور ان کی مثل اور بھی. اور شرط ہے یہ کہ ہو ما بعد اس کے ما قبل کے ساتھ متعلق نہ ہو. جی تجزیتاً او عملاً کل امر والنداء والکتابت.
نادیناہ ان یا ابراہیم، اے ان کی ہے ان تفصیلیہ ہے، ندا دی ہم نے ان کو، جی وہ ندا والا ہمارا قول کیا تھا، ندا والا ہمارا قول کیا تھا، وہ یہ تھا ان یا ابراہیم کتبت الیہ ان قم، کتبت الیہ ان قم، اے کاتبہ تو بعد ہی کم، اس اتے ان آیا پہ یہ تفسیری لکھا میں نے اس کی طرف، اور کیڑی گل لکھی، اے گل لکھی کہ ان قم کے تو کی کر کھڑا ہو جا، اور امر تو بعد و امر تو ہو، اور حکم دیا میں نے اس کو، او کیڑی گل دا تے کیڑے قول دا حکم دیتا، انذهب یہ کہ تسی تشریف لے جاؤ، سمجھ آ رہی جے انجیار و اوحینا، اے واحج تو بعد بھی واحج وچ بھی قول والا معنی ہوندا ہے، و اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ان ارضعیہ، سمجھ آئی جے، اے او سارے ان زیادہ نے جنہ وچ قول والا معنی ہے، امر دا لفظ، ندا دا لفظ، یا کتابت دا یا واحج دا لفظ، انہاں تو بعد قول والا معنی سمجھ ٹل شل لائیے تو کو سمجھ آئے تو مادری بولی تے ہے نہیں، پترا کو تھوڑی ہمت کرو جی، مہربانی جی جی چلو جی، پس ان مختص ہے اس کے ساتھ جو قول کے معنی میں ہے، جو قول کے معنی میں ہے، پس ان مختص ہے اس کے ساتھ جو قول کے معنی میں ہے، بس ان مختص ہے اس کے ساتھ جو قول کے معنی میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اگے حروف المصدر ما و انا، اگے ما و انا فالاولان للفعلیت و انا للاسمیت، حروف مصدر کی بات شروع کرتے ہیں، کن کی؟ حروف مصدر کے، اور بین اسطور لکھیا ہے اضافت ادنا ملابست دیے، مطلب کی ہے کہ وہ حروف جو ما بعد کو مصدر بنا دیتے ہیں، وہ حروف جو ما بعد کو مصدر بنا دیتے مصدر کی تعویل میں کر دیتے ہیں، وہ حروف جو ما بعد کو مصدر کی تعویل میں کر دیتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ما مصدریائی، ایک ان مصدریائی، ایک انا اور حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، وہ حروف جو جی وہ حروف جو ما بعد کو ٹھیک جی، وہ حروف جو ما بعد کو مصدر کی تعویل میں کر دیتے ہیں، وہ یہ تین ہیں، جی ما اور انا، پھر آخر وہ حروف جو ما بعد کو مصدر کی تعویل میں کر دیتے ہیں وہ تین ہیں، ما اور انا، ان میں سے جو دو پہلے ہیں ما اور ان، یہ جملے فعلیے پر آتے ہیں اور اس کو تعویل مصدر میں کر دیتے ہیں، اور انا جے پرسوں پڑھیا جے یہ مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ مبتدا خبر سے مل کر اس کو مفرد کی تعویل میں کر دیتے ہیں، جی میں سے جو پہلے دو ہیں ما ان، یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو تعویل مصدر میں کر دیتے ہیں، اور انا جملے اور انا جو ہے اسمیہ یہ پر جملہ داخل اسمیہ پر ہوتا داخل ہے، ہوتا ہے اور اس کو مفرد کی تعویل میں کر دیتے ہیں۔ بابری بھی دسن گے تاکہ بھی کنی باری پڑھے ہیں جملے فعلیہ دی تعویل مصدر ہے کہ مصدر کٹ کے فاعل والا، اضافت کرتے ہیں، جملے خبریے دی تعبیر ہے کہ خبر دی مصدر کٹ کے مبتدا والی اضافت نہیں نکل دی تے مصدر بنا لینی ہے، یا تا لا کے، سنی ہوں گل تو تیسری شاید دسن گے جی وہ بھی نہ ہو سکے تو کون اتنے نال لا دینا ہے، جی کنوں کون نو نال لانا ہے تے مصدر بڑھ مانا کریے حروف مصدر، حروف مصدر، اور یعنی وہ حروف جو شروع میں آتے ہیں تو آ کر ماں بعد کو کیا کرتے ہیں؟ مصدر کی تعویل میں کرتے ہیں، زہر مصدر دی تعویل چ کلی شین تو نہیں نہ کرنا، جملے تھی ہونے تو تعویل مصدر کرنا ہے نا، چلو جی ما اور انا ہیں، پس اولان او کیڑے فعلیے کے لیے ہیں، یعنی واسطے جملے فعلیے کے، پھر یعنی اجے ہن تو ہے پڑھیا بھول بھی گیا ہے، یعنی واسطے بنانے جملے فعلیے کے مصدر، اے دو اس واسطے نہیں،
اور انا اور انا اسمیہ کے لیے خاص ہے، اسمیہ کے لیے خاص ہے، اے کی اے یعنی جملے اسمیہ کو مصدریہ بنانے کے لیے ہے کون؟ انا۔ جی حروف مصدر ما اور انا ہیں، پس ما اور ان فعلیہ کے لیے اور انا اسمیہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ ما اور ان، جملہ فعلیہ کو مصدر کی تعویل میں کرتے ہیں اور انا جملہ اسمیہ کو مصدر کی تعویل۔ ہاں جی شامل جی، یہ مصدر ما اور انا ہے، بس ما اور ان یہ فعلیہ کے لیے ہیں اور انا یہ اسمیہ کے لیے ہے۔ حروف التحدید حلا و اللہ و لولا و لوما لہا لہا صدر الکلام واہ، و یلزم الفعل لفظا او تقدیرا، وہ فعل ہو فاعل ہے بھائی، الزام فعل مطلب لفظا او تقدیرا۔ گل مکت نہیں گئی؟ نہیں، اچھا جی، حروف تحدید کی بات کرتے ہیں، کس کی؟ حروف تحدید کی۔ اور متکلم مخاطب کو بڑکاتا ہے یا شرم دلاتا ہے، میں انج کیوں نہیں کیتا یا انج کیوں نہیں کریں دا تو تیری جرت کی ہے جی۔ حروف تحدید، حروف تحدید بڑکانے اور گرمانے والے حروف، کیڑے بھڑکانے اور گرمانے والے حروف؟ وہ حلا ایک، اللہ دو، لولا تین، لوما چار۔ ہاں جی کیا جی؟ حروف تحدید یعنی وہ حروف جن سے متکلم مخاطب کو بھڑکاتا ہے، وہ چار ہیں، حلا اور اللہ اور لولا اور لوما۔ تو وہ چار ہیں، سنیں گل اور تم ویخ، یعنی حروف ہیں جو دلالت کرتے ہیں تحرید تے تحدید، تحرید تے تحدید کو مطلب ہے جی حرص دلانی، بھڑکانا۔ جی، تحریض دلانی کس پر؟ فعل آنے والے فعل پر، جیسے حلا، اتھے وچ عبارت رہ گئی ہے حلا تتوبو قبل الموت، تو موت تو پہلا توبہ کیوں نہ کیتی؟ تو موت تو پہلے توبہ کیوں نہیں کی تھی؟ اور جب داخل ہونا ماضی پر جی تو پھر بھڑکانا کی ہوندا، پھر تے وہ بیڑی رڑ گئی ہے، پھر فائدہ دیتے ہیں تندیم اور توقیر کا، ما فاتا پر، مطلب یہ بھی آئندہ جڑی رہ گئی وہ تو بچا لو، او بھائیو، تو پھر فائدہ دیتے ہیں کس کا؟ تنظیم اور توبیخ کا۔ ما فاتا پر بیتے موقع ہے تو ویخ تو کیتا کہ، تو حروف تحدید یہ چار ہے، کون؟ حلا اور اللہ اور لولا اور لوما۔ سنیں گل جی اے شاباش، لہا صدر الکلام، ان کے لیے صدر کلام ہے۔ اوے حروف زیادت مک گیا جی، متو ٹھوکی رکھو نال، خانے بکھرے بکھرے بناؤ دماغ جی، ہن اگلی گل شروع ہو گئی ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ صدر کلام ہے۔ اور صدر کلام کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ چونکہ یہ دلالت کرتے ہیں نا، خاص قسم کی کلام آ رہی ہے، کیڑی؟ یا بڑکانے واسطے تے یا ندامت دعانے واسطے، یہ دس دن بھی گل اگوں آ رہی ہے نا، تینوں بڑکانا ہے یا تینوں ندامت دعانی ہے، تے لہٰذا پھر ضروری ہے کہ شروع وچ آ جان تاکہ مخاطب نو پتہ لگے ہن میرے نال کی ہون لگا ہے، جی وہ سنے ہی، اس وجہ تو صدر کلام ہے۔ اور دوسرا لازم ہے ان کو فعل، ان کے بعد فعل ہونا چاہیے، ان کے بعد فعل ہونا چاہیے، ان کے بعد، فعل ہونا چاہیے، کیونکہ اے نا ندامت دعانی یا بڑکانا ہے تو دماغ دے لیاؤ نا، یہ تو فعلاں نال ہوندا ہے نا، جی وہ اسماں نال تو نہیں نہ ہوندا جی۔ مثلا بھی ابے دے خلاف انہوں بڑکایا کی بھئی بڑکایا ہے نا، دیکھو نا بڑے پتر نو چوک کے پیسے دیتا نہیں تو تینوں کوئی نہیں سو دیتے، یہ فعل ہوتی بڑکایا نا، کہ ابے دے خلاف بڑکایا کہ ابے تیرا تو قد 6 فٹ دے وٹ کے 4 فٹ کر دے، یہ بڑکایا ہے، یہ فعلاں تے بڑکائی دا، کس تے؟ فعلاں تے جی۔ تے اے ان کو فعل لازم ہے، ان کو خواب و لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ مسئلہ دس کیا کیا جی؟ ان کو علامہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے صدر کلام ہے، چونکہ یہ خاص قسم کی نوع پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے شروع سے پتہ چلے بھی بات کیسی ہو رہی ایسی ہو رہی ہے۔ ہاں جی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو فعل لازم ہے، وہ فعل جو ہے وہ لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ حلا تضرب زیدن، کیوں نہیں مارے گا تو زید کو؟ جی جی
حلا زیدن تضربہ کیوں اتنے ہونے جڑا نا زیدن حلا تو بعد فعل تقدیرن ہے کیے تقدیرن ہے حلا تضربو زیدن اگے تضربو ہو چکے تفسیر آ گئی نا اس بات سے پہلا مقدر ہو گیا پہلا قدر ہو گیا چلو جو تم دیکھو ترو اور لین تحدید آوے نا پہ جی اس لیے کہ تحدید اور حص جی محض تعلق پکڑتی کس کے ساتھ فعل کے ساتھ اور کبھی آتا ہے جملہ اسمیہ بین کے بعد ضرورت کی وجہ سے جیسے شاعر کا قول ہے یقولون لیلا ارسلت بشفاعت الیہ فحلا نفس لیلا شفیعہا اے جملہ اسمیہ نفس لیلا شفیعہا اس ہوتے کیا ہے پہ اللہ لیکن بچ معنی فعل والا سمجھ آؤں پہ جی جی حروف تحدید حروف تحدید اللہ اللہ اور اللہ اور لولا اور لوما ہیں ان کے لیے ان کے لیے صدر کلام ہے صدر کلام ہے لازم ہے ان کو لازم فعل لفظاً لفظاً یا تقدیراً یا حروف تحدید حلا اور اللہ اور لولا اور لوما ہیں ان کے لیے صدر کلام ہے اور لازم ہے ان کو فعل لفظاً یا تقدیراً حروف تحدید اللہ اور لولا اور لوما ہے ان کے لیے صدر کلام ہے اور لازم ہے ان کو فعل لفظاً یا تقدیراً حرف التوقع قد تو یا کو سمجھ آ گیا جی اگے جی حرف توقع قد واہی فی المضارع للتقلیل حرف توقع حرف توقع وہ ایک ہی ہے کون قد قد وہ کون ہے قد ہے ماضی پر آئے جی تو تحقیق اور تقریب کے لیے جی مضارع پر آئے تو تقلیل کے لیے اور کبھی صرف تحقیق کے لیے کیا کیا جی علامہ فرماتے ہیں کہ حرف توقع قد صرف قد ہے اور یہ ماضی پر آئے تو تحقیق اور تقریب کے لیے ہے یعنی ماضی قریب نہیں بن دی جی پتہ ہے جی وہ گل اور کیڑی اور اگر مضارع پر آئے تو اکثر تقلیل کا معنی ہوتا ہے ایک کام کدی کدی ہووے دا جی اور کبھی یہ صرف تحقیق کے لیے ہوتا ہے کس پر مضارع پر آشیا ویخ ماضی میں لتقریب من الحال یعنی وہ جو ہے بعد قد کے وہ متوقع ہے بے ہونے ہووے ہویا سی ہونے ہویا سے جیسا کہ تیرا کول جڑا امید کر رہا سی کہ بادشاہ ہن سواری تے چڑھن والا ہے تے او اندا انتظار کر رہا تینوں پتہ کوئی نہیں لگیا دوجے آ کے دسیا قد راکب الامیرو ہونے سوار ہو گئی اور کبھی قد کے بعد فعل حذف بھی ہوتا ہے لیکن حذف دا قانون بار بار دسیا باجو حذف تا ہوندا جو قرینہ ہوے تا کی ہوے قرینہ تے واجب اودوں ہوندا جدوں قرینے نال قائم مقام بھی ہوے یار جدوں قرینے نال قائم مقام پہ ہوئے وہ تو واجب ہو جاتا ہے جی کنی وار لفظ ہے نہیں یار صرف قرینہ ہوے تے جائز تے جے کوئی قائم مقام ہوے تے واجب ہو جاتا جی ہاں ویکھو درو تے مضارع میں یہ کس کے لیے ہے کے لیے یعنی لتقلیل الفعل جی میں سونے فرمایا سی اشتان دے بارے چ انل جناب ابو ہریرہ سے عرض کی تھی نا جی کہ میں نے آیت الکرسی دس گیا تے فرمایا کہ ان الکذوب قد یصدق بے شک بہوں کوڑا کد کد سچ بول دیندا ہے اے ہن قد جڑا تقلیل واسطے اور کبھی استعمال ہوتا ہے تکثیر کے لیے کس کے لیے اور تحقیق کے لیے مضارع پر آئے تو تکثیر اور تحقیق دونوں کی تکفیر اور تحقیق دونوں کے لیکن وہ مول ویکھنا پیندا ہے مثلا اللہ تعالیٰ دے علم یعلم ہوتے قد آ جائے اوتھے تحقیق بھی ہونی ہے تے تفسیر بھی ہونی ہے قد یعلم اللہ الذین جی ہن یہ نہیں کہ اللہ کدی کدی جاندا ہے کفر ہے تحقیق بہت جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو تحقیق بہت جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو اے مطلب کو موقع دی مناسبت نال ویکھنا پیندا ہے بیٹھے بھئی جڑے فعل تے آیا پہ او فعل دا فاعل کون ہے فعل دا فاعل کون ہے حرف توقع قد ہے اور وہ مضارع میں تقلیل کے لیے جی توقع قد ہے اور قد مضارع میں تقلیل کے لیے جی حرف الاستفہام الحمزہ تو وحل
लहुमा सदरुल कलाम। صبر 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 استفہام کے دو حرف ہیں کی استفہام کے دو حرف ہیں، اچھی بول استفہام کے دو او جنہ نال متکلم مخاطب کو کوئی شے پوچھدا ہے جی وہ استفہام کے جو حرف ہیں وہ کتنے ہیں؟ دو ہیں وہ اسماء استفہامیہ نہیں حرف دی با سے اسماء استفہامیہ من تے ماں بھی استفہامیہ ہوندے نہیں ایون بھی استفہامیہ ہوندے گل حرفاں دی حرف دو نہیں کیڑے کیڑے حمزہ اور حل، حمزہ اور حل دو حرف استفہام کے دو حرف استفہام کے، حمزہ اور حل جی دو حرف استفہام کے حمزہ اور حل، آگے جی کے دو حرف حمزہ اور حل ہے، لہما استفہام کے دو حرف ہیں استفہام کے دو حرف ہیں، حمزہ اور حل جی لہما صدر الکلام تقولو تقول زید قائم وقام زید وکذا وکذالک حل۔ بس ان حروف استفہام جو دو ہیں حمزہ اور حل ان کے لیے صدر کلام ہے استفہام کے جو دو حرف ہیں حمزہ اور حل ان کے لیے صدر کلام ہے۔ اور اتھی وہ دلیل لکھی ہوں جی بھائی شروع سے پتہ چل جائے متکلم مخاطب کو کہ حضرت علی مینوں کچھ دسن لگے نے یا میرے کولوں کوئی پوچھن لگے نہیں، مڈو پتہ لگ جائے تو ان کے دونوں کے لیے کیا ہے صدر کلام ہے۔ مثلا انج نہیں ٹھیک زید قائم آ انج نہیں بلکہ اقائم زید اے جملہ اسمیہ اقام زید اے جملہ فعلیہ اسی طرح حل بھی شروع میں آتا ہے حل زید قائم حل قام زید کھانے چ پائے گی ان دونوں کے لیے ان دونوں کے لیے صدر کلام ہے کہہ تو کہتوں ازید قائم اقام زید قام زید اور اسی طرح حل اور اسی طرح حل کیویں حل حل زید قائم حل قام زید، جملہ اسمیات جملہ فعلی جی ان دونوں کے لیے صدر کلام ہے کہتوں زید قائم اور اقام زید اور اسی طرح حل۔ ان دونوں کے لیے صدر کلام ہے کہتوں زید قائم اور اقام زید، اتنے دیکھو اتنے دیکھو نا اشیاء جی بینا پہ جی کی بلا صدر یعنی لا یتقدمہما ما فی حجازہما جیڑا انہاں دوواں دے ماتات ہوندا ہے انہاں تو پہلے نہیں ہو سکدا اے مطلب ہے کہ انہاں واسطے صدر کلام ہے او حجز جیڑا تھلے ہوندا ہے جی اس لیے کہ یہ دونوں دلالت کرتے ہیں کلام کی دو قسموں میں سے ایک پر ایک قسم ہوندی ہے خبری تے قسم ہوندی ہے استفہامی یہ دلالت کرتے ہیں کس پر استفہام پر کام پر پس تس دوران صدر بنیں گے یہ دونوں واسطے دلالت کرنے کے اول امر سے کہ جڑی گل پیچھے آن والی ہے وہ کیڑی قسم دی ہے سنیں اور یہ دونوں داخل ہوتے ہیں کس پر جملہ اسمیہ اور فعلیہ پر، جملہ اسمیہ اور فعلیہ پر، فعلیہ پر مفرد کول استفہام نہیں ہوندا ہمیشہ استفہام کنے کول ہوندا ہے جملے کول ہوندا ہے قال حمزہ تو عم تصرفا تقول زیدا ضربت وتضرب زیدا وهو اخوك واہ وزید عندك ام عمرو واہ ثم اذا ما وقع وافمن كان وابمن كان۔ علامہ فرماتے ہیں جو حمزہ ہے وہ عام ہے استعمال کے اعتبار سے تصرف کے اعتبار سے استعمال کے اعتبار سے کس سے عام ہے حال سے ہن ویکھو ایتھوں جن دے کولوں عام ہے نا اسم تفضیل دا استعمال من نالے تے جے پتہ ہوے تے کدے کدے حذف بھی جائز ہے تے حذف ہے کہ نہیں جی اور جی اللہ اکبر جی من کل شے من کل شے ایتھے ہن اے مقابلے چ کون ہے حمزے نال حل ہے اس واسطے نہیں آکھے اعم تصرف من حل جی آکھے نہیں چونکہ موقع دی مناسبت نال پتہ لگدا پیا اس واسطے انہوں کی کیتا ہے حذف کر کوشش کیتی نا مطالعہ کرنے کے چیزاں سوچیاں یار ساریاں کچھ سیانے ہو جو بھلا ہو جو وہ تو حمزہ جو ہے نا یہ حل کی بنسبت استعمال میں تصرف میں عام ہے یعنی ہر تھان تے کم دے جاندا ہے حل خاص جگہ استعمال ہوندا ہے حل خاص جگہ استعمال اے شاباش
کیا کہا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ حمزہ جو ہے یہ استعمال کے اعتبار سے اکثر ہے حل سے، حل سے کیا ہے؟ اکثر ہے حل سے۔ حل سے آشیا پھر پڑھ دیں پہ لیکن مثالوں نو دیکھ لو. تو کہہ سکتا کہ تم ازیدن ضربتا زیدن ضربتا، مفعول مقدم ہے فعل تو جائز اتے حمزہ استفہامی اتے حمزہ استفہام ہے ازیدن ضربتا نظر آ رہے کہ نہیں؟ جی اتے ویخ حاشیے تے اے حاشیہ ویخ ازیدن والا اور تو نہیں کہہ سکتا حل زیدن ضربتا، جی اے نہیں جائے، جی اے نہیں جائز، کیونکہ نہیں واقعہ ہوتا حل کے بعد کون؟ اسم، باوجود ہے کہ ترکیب وچ پیچھے فعل بھی ہووے تے پھر اسم اتے حل آوے، انج نہیں ہوندا، اے فعل اتے آوندا ہے کون؟ حل، تے برخلاف ہاں اگر ترکیب وچ فعل ہووے ہی کوئی نہ پھر حل جملے اسمیت آ جاندا حل زیدن قائم، لیکن فعل ہووے اگاں تے پہلو اسم ہے اتے حل آوے، اے نہیں اے جڑا ہے نا جی اے بوتل پیندا ہے وہ حاشیے تے لکھیا ہے آندا جی نہیں میں تے فعل دے کول جانا ہے پھپھی دے نال رہنا ہے میں کلیا نہیں رہنا، سنیو گل اے مطلب بھی، لیکن حمزہ استفہام جڑا نا جنا کہندا کوئی گل نہیں جتھے آکھو میں کھلو جانا جی. اے ہن ازیدن ضربتا ٹھیک ہے لیکن حل زیدن ضربتا ٹھیک نہیں ہے، اتضرب زیدن تضرب زیدن وہو اخوکا کیا مارے گا تو زید کو حالانکہ وہ تیرا بھائی ہے، اے حمزہ استفہام دا انکار واسطے وے بے پائی ہے تے نہ مار، پائی ہے تے نہ مار، کہ کون اس انکار انکار ہے، اور تو زید کٹے سے چلیا ہو تو تیرا بھرا ہے مطلب کی ہے؟ نہ کٹیں، ہن اشیا ویکھ بمانا انکار ضرب زید اخوت کی حالت میں، لیکن یہاں حل تضرب زیدن وہو اخوکا نہیں کہہ سکتے کیونکہ حل انکار کے لیے استعمال نہیں ہوتا. او کو سمجھ آ رہی جی؟ حل انکار کے لیے استعمال نہیں ہوتا، حمزہ ہوتا ہے انکار کے لیے، دھیان کریں بڑا ہوں یہ بڑا استعمال ہوں استفہام انکاری اتنے صرف ہوں ہی حمزہ ہے نا جی استفہام انکاری ہے انکاری ہے، مطلب میں نہیں کرنا تو کون ہوں حمزہ ہوتا ہے، اے شاباش. دو اور ازید عندک ام امر کی زید عندک کیا زید تیرے پاس ہے یا عمر، آشیا بیخ بے دخول حمزہ نہ اور تو یہاں حل زید عندک ام امر نہ کہے، اس لیے کہ ام کے مقابلے میں حمزیری آندے نے حل جڑا اس کی کانپیں ٹانکتی ہیں، جی سنیں ام ہے نا ام جی ان دے مقابلے چ حمزہ استعمال ہوندا تے حل نہیں ہوتا، سارے وہ مقام دس رہے نے جتھے حمزہ آ سکدا ہے تے حل نہیں آ سکتا، نال سمجھی آؤ سنیو گل پہلے وچ یہ وجہ ہے کہ فعل بعد وچ پیا تے حل آندا میں فعل تے جانا ہے جی حمزہ آ سکدا ہے، دوسرے وچ حمزہ استفہام انکاری ہے، انکاری وچ حل نہیں ہوندا تحقیق واسطے ہوندا ہے، جی اور تیسرے وچ کہ ام کے مقابلے میں حمزہ آتا ہے حل نہیں آتا، سمجھا رہی ہوں اگے چل ثم اذا ما وقع کی ثم اذا ما وقع حاشیہ ویکھ بے دخول حمزہ کتھے ثم عطفت ہے، اور نہ کہہ تو حل ثم حل حل ثم پس قولہ ثم اذا ما وقع اے معطوف مقدر آخر پر اے اذا حان وقت العذاب ووقع ثم اذا ما وقع آمنتم اور اس وقت ایمان فائدہ نہیں دے گا. اے حرفاں تے اے حرف تے ہے پہ جی کی عرفت ہے کون یہ تے حل نہیں آ سکتا حل نہیں آ سکتا، اس طرح آفا من کانا کی آفا من کان، اور آوا من کانا آفا من کانا اور آفا من کان، او بے خود رو آفا من کانا علی بینۃ من ربی اے آفا من کانا علی اور صرف تفسیر دس رہنی کہ وہ جو ہو دلیل پر اپنے رب کی طرف سے مثل اس کے ہو سکتا ہے جس کا مقصد صرف دنیا یرید الحیات الدنیا جی
یہ مبتدا محذوف الخبر ہے بدلالت ما سبقہ، تے جملہ معطوف ہے کس پر؟ مقدر پر، یعنی آوا من کان مؤمنا کمن ہوا کافر، جی ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ بولو مرو کی بن گیا جی، یہ استفہام انکاری ہے بھئی کیا آوا من کان، جی۔ کیا وہ جو ہے مومن مثل اس کے ہے جو کافر ہے؟ نہیں، تو یہ استفہام کیا ہے؟ انکاری ہے۔ فمن کان علی بینۃ من ربی، پس وہ جو بینہ پر، او بینہ قرآن شریف او جڑا مسلمان بندہ ہے، اے بندہ ان دی طرح ہے جڑا یرید الحیات الدنیا ہے، کیڑا چنگا ہے؟ جرا یرید الحیات الدنیا نہیں، پہلا آخنا جڑا بینۃ من ربی، جی آوا من کان، نظر آ رہی؟ جی آوا من کان او آشیا بیخ آوا من کان میتن فاحییناہ، بکھرا مقامی کہ وہ جو پہلے زندہ تھا ہم نے اس مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی سنو اسلام دی دولت دیتی، جی اسلام تو پہلا بندہ مردہ ہوں ہی، جی مبتدا خبر ہے کمم مثلہ، کیا اس کی مثل ہے جو ظلمات میں ہے؟ کی جواب ہے نہیں، مثل ان دی مثل نہیں، اور جملہ معطوفہ علی مقدر یعنی من آمنا کی من آمنا، مثل اس شخص کے لم یؤمن اے نہیں ہو سکتا، یا آوا من کان میتن فاحییناہ کمم مثلہ فی الظلمات، انج نہیں ہو سکتا، اور حل اور تو نہیں کہہ سکتا حل فمن کان کی، حل فمن کان، اور حل ومن کان، اتنے دونوں جگہ تے حل نہیں آ سکتا، دونوں جگہ تے حل نہیں آ سکتا۔ شاباش سے پس قول دون حل ظرف لقول ہی، اتنے دون حل وچ ہے کوئی نہیں کسی تھان تے، جی لیکن کرینے کیا سے ایک دون حل ہونا چاہیے، جی دون، حل ہونا چاہیے، کیونکہ ساریاں مثالاں دتیاں نے بھی ایتھے حمزہ استفہام آ سکتا ہے تے حل نہیں آ سکتا، دون حل کم از کم ہونا چاہیے، تاں تے لکھیا ہوتے ہو فقولہ دون حل، نظر آ رہے ہیں جی بھی ایتھے ہے وے جی ایک کان تو بعد نا دون حل ہے وے جی، ہونا چاہیے جی، تاں یہ گل پوری ہوندی ہے جی، بوجہ لقولہ تقولو فیکون قیدن للکل، یعنی کہ تو حمزے کے استعمال کے ساتھ جمیع ما ذکر میں تے دون حل یعنی نہ کہ حل، جنیاں مثالاں نے تے حمزہ ٹھیک ہے، حل ٹھیک نہیں ہے، سنیو گل ایک باری عرض کی تھی، ہن پھر شرح چ پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ وضاحت آ جائے گی بھی اے مثالاں تے حمزہ ٹھیک ہے، حل ٹھیک نہیں ہے، اور حمزہ عام ہے از روے ٹرنے پھرنے کے، کہ تو ازیدن ضربتا اتضرب ازیدن وہو اخوک ازید عندک امر سید عندک امر ثم اذا ما وقع افمن کان آوا من کان، وہ تو ہے تفسیر اپنی جگہ بھی صرف دسیا بھی اتنے حمزہ آ سکتا ہے، حل ہاں جی شابہ جی، اور حمزہ عام ہے ادو تصرف کے، کہ تم ازیدن ضربتا اور اتضرب زیدن وہو اخوکا، اور ازید عندک عمر، اور ثم اذا ما وقع، اور افمن کانا، اور افمن کانا، اور حمزہ عام ہے ضرور تصرف کے، کہ تم ازیدن ضربتا اتضرب زیدن وہو اخوکا، اور ازید عندک امر، اور ثم اذا ما وقع، اور افمن کانا، اور اومن کانا، نہ کہ حل، نہ کہ توجہ کرو یار، توجہ کرو پلا جب او صافیہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، حرف تفسیر اتوں ہی ہے نا، آندے نے اے حرفان سی تو نون ساکت ہو گیا تثنیہ کے ساتھ حرفا سے اضافت کی وجہ سے، اور پھر جب اس کو تفسیر کے ساتھ ملایا التقاء ساکنین کی وجہ سے وصل میں الف بھی ساکت ہو گیا، لکھن میں چاہے تو پڑھنے میں کوئی نہیں، حرف تفسیر
اور وہ دو ہیں، ایک ان کا اے ہے، ایک ان کا بفتح حمزہ تے سکون یہ جو اے ہے واسطے تفسیر کرنے ہر مبہم کے پاویں مبہم کی ہوے وہ جڑا پہلا جن دے وچ ابہام ہے اسم ہوے یا مفرد ہوے یا مفرد کی مثال جیسا کہ تو کہے فی تفسیر قول تعالی واسأل القریہ، سوال کر کریا سے، تے کریا تے کوٹھے نے، کریا تے اے اہل القریہ تے اے نال وضاحت کیتی بیتھے مضاف محذوف ہے، ایتھے مضاف محذوف ہے. اور جملے کی مثال قوتیا رزقو، اور جملہ پہلے مراد پہلے اگوں نے تفسیر کرنی قوتیا رزقو کیے جملہ ہے یہ کیے ان دی تفسیر کیتی مطلب ایندا کیے اے ماتا اے ماتا یعنی فوت ہو گیا. اور دوسرا ان کا ان ہے بے فتح الحمزہ تے سکون نون مخففہ، ان جڑا ہے نا ان مختص ہے ان کے ساتھ جن میں قول کا معنی ہے، یعنی پہلے ایہو جی شے ہوے جن دے وچ قول والا معنی ہوے اس دی تفسیر دی لوڑ ہوے تے اوتھے ان تفسیریہ آوندا ہے، او بعد نہیں او پہلے اس تو پہلے ایہو جی شے ہوے جن دے وچ قول والا معنی ہوئے تے ان دی تفسیر دی لوڑ ہوے اوتھے ان تفسیریہ آوندا ہے. بے اچھا جی مختص ہے کس کے ساتھ معنی قول میں نہ کہ نفس سے، تفسیر کرتا ہے فعل کی ایسا فعل کہ اس میں قول والا معنی ہے اوئی کہ لفظ امر کولو فعل مشتق ہوے، جی لفظ ندا کولو فعل مشتق ہوے، لفظ کتابت کرنے سے مشتق لفظ وحج کولو اور چوتھا پڑھیا سے جیسے ونادینا ہو کہ ہم نے اس کو ندا دی، ایتھے قول والا معنی اگے بیرز کیتے سی اسا جڑی ندا دیتی سی او کیڑی سی، کیڑے دا مطلب او کیڑی گل سی کیڑا قول سی، او ایسی این یا ابراہیم این تفسیری اے نادینا ہو بے قولنا یا ابراہیم اے اصل معنی کڈیا. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ، جی عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پڑھ چکے ہو کہ نہیں کہا میں نے ان کو مگر یا اللہ وہ جو حکم دیا تو نے مجھے اس کے ساتھ، او اللہ جڑا حکم دیتا سی او کیڑی گل سی، او کیڑا قول سی، او قول سی اعبد اللہ، او قول سی اس تے کون ہے پہ یعنی وقضا، اور اسی طرح جیسا کہ تیرا قول کتبت الیہ ان افعل کذا، کتبت یعنی لکھا میں نے اس کی طرف، او کیڑی گل لکھی او لکھیا ہے بھی اے کم کر، تو سمجھ آئی جی. تو چوتھی مثال سی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ ام موسیٰ اے حافظو پس نہیں واقعہ ہوگا ان کس کے بعد، صریح قول کے بعد، اور یوں نہیں کہا جائے گا قُلْتُ لَهُ أَنِ اكْتُبْ انج نہیں آخنا، سنیں کیونکہ وہ لفظ قول ہے، قول کا معنی نہیں ہے، اور نہیں آئے گا بعد ان فعلوں کے جن میں قول والا معنی نہیں ہے. بالکل مررت بزید گزرا میں زید کے ساتھ، یہ کہ دیکھا میں نے اس کو، اتھے ان نہیں آ سکتا، ان نہیں آ سکتا، تے جے کر تفسیر کرنی تے جتھے تے ان نہیں آتا تو کہڑا کون آ سکتا ہے، اے آ سکتا ہے. اور نہیں ذکر کیا جاتا اے تفصیل میں اجمال کے بعد، اجمال کے بعد جو تفصیل آتی ہے نا، تفصیل وہاں ہے نہیں آتا، وہ اما آتا ہے، کون اما تفصیل کے لیے آتا ہے، اے نہیں آتا جی. اجمال کے بعد جو تفصیل ہے وہاں اے ذکر نہیں کیوں، نہ وجہ نہ خاص ہونے اس کے کسی شے کے ساتھ تاکہ اس کو بیان کرے. تفصیل تو پھر وضاحت ہوتی ہے جی. حرف المصدر بیندے پہ ہو، جی حروف المصدر کوگو، حروف مصدر
یہاں بھی اضافت ہے ادنا ملابست کی. یہ لفظ کی نہیں ادنا ملابست کی مطلب اے تھوڑا جا تعلق سے مضاف مضاف علیہ بنائے. جی مصدر کے حروف نہیں ہیں او جی یہ مصدر کے حروف نہیں ہے. بلکہ یہ حروف ہیں پھر جملے پر داخل ہو کر اس کو مصدر کی تعویل میں کرتے ہیں. تو چونکہ مصدر کی تعویل میں کرتے ہیں اے تھوڑا جا تعلق ہو گیا تو کیا حروف المصدر ان ادنا ملابست. اچھا جی یعنی حروف ہیں جو بنا دیتے ہیں جملے کو کیڑی شے مصدر اور وہ تین ہے ما ان یہ ان حمزہ مفتوحات نون مخفات انا حمزہ مفتوحات نون مشددہ ما ان انا ما ان انا ما ان انا. اولان کون ما اور ان یہ فعلیے کے لیے ہیں یعنی یہ خاص ہیں کس کے ساتھ جملہ فعلیہ کے ساتھ اور بنا دیتے ہیں دونوں جملے فعلیے کو مصدر کی تعویل جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. جی وہ جڑے تین صحابی کون تین سے آپ بھی جنگ تبوک تو رہ گئے جنگ تبوک تو رہ گئے جی تے او حکم سی جد تک اللہ دا طرفوں معافی نامہ نہیں ہوندا انہاں نال کوئی بول نہیں سکدا سونے اعلان کیتا. انہاں دے بارے چ اللہ تعالی فرمایا کہ جس لے ساڈے سونیاں نے انہاں نال بول چال بند کیتی نا ساڈے حکم آنے تک تے انہاں تناں دے اتے باوجود زمین دے فراخ ہونے دے زمین تنگ ہو گئی زمین تنگ ہو گئی. پر کمال واقعہ اللہ دی قسم ہے کوئی صحابی گل نہیں کردا انہاں نال جی. بیویاں اجازت منگی بیویاں نو حکم ہو گیا پیکے چلیاں گئے صرف ایک صحابی تھوڑے ادھیڑ عمر سن انہاں دی بیوی نو حکم ملیا کہ صرف تو انہاں دی خدمت کر سکدی گل نہیں کر سکدی جی بالکل چال وال الثلاثه الذين خلفوا وضاقت عليهم الارض بما رحبت ما مصدریائی اے ما مصدری ہے یعنی بے رحبہا باوجود زمین کی کشادگی کے اور ان جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فما کان جواب قومہ الا ان قالوا یعنی الا قولہم الا قولا اور انا بفتح الحمزہ تشدید نون یہ کس کے لیے آتا ہے اسمیہ کے لیے یعنی مختص ہے کس کے ساتھ جملہ اسمیہ کے ساتھ اس لیے کہ انا داخل ہی ہوتا ہے کس پر مبتدا اور خبر تو پر ضروری ہے کہ مبتدا خبر کیڑی شاہ ہوئے اسمیہ پس بناتا ہے انا اس جملے کو بمانا او طریقہ جملے نو مفرد بنان دا اے وے کہ تو مصدر خبر دی مصدر نو کنو پھڑ یا مصدر دے معنی نو پھر انہوں مضاف کر دے اسم والا تے کی نکل آیا ہوندا مفرد مفرد آ جابانی انکا قائمن تیندی مصدر بنے گی آ جابانی قیامو کا کہ قائمن دی مصدر کڈو قیام تے اسم کاف ہوندے وال کی کر دیو اضافت کر دو اے شابس اور آ جابانی انا زیدن اخوکا اندی اخوک دی مصدر کڈو او اخوت کی اخوت او بھائی چارہ تے مانا بنیا آ جابانی اخوت و زیدن لاکا او زید دے او زید دا تیرے نال بھائی چارے نے مینوں تاجب وچ پا دیتا ہن نویں گل اگر متاثر ہو خبر کی مصدر کس کی خبر کی مصدر یا وہ جو خبر مصدر کے معنی میں ہے لفظ سے تو مقدر کر دے تو لفظ کون کو وہاں آ جابانی انا ہاذا زیدن انا ہاذا زید تو اندہ ما حاصل معنی ہے آ جابانی کونہو زیدن آ جابانی کون ہو زید تجب میں ڈالا مجھے اس کے زید ہونے نے اس کے زید ہونے نے اچھا جی حروف التحدید کون حروف التحدید تحدید پھڑکانے والے حروف جی حروف تحدید یعنی تحرید کس پر کسی شے کے کسی کام کے کرنے پر فعل کیا شے کا فعل کیا ہے کسی کام کے کرنے پر بھڑکانا کہ شے کا فعل کی ہویا جیسا کہ تو کہے اللہ تتوبو قبل الموت اور تو کیوں نہیں توبہ کی تھی موت تو پہلا
ہے او جی اور یہ چار ہیں اللہ اللہ بفتح الحمزہ تشدید لام لو لو تے لو ما یعنی یہ چار جب داخل ہوتے ہیں کس پر ماضی پر تو فائدہ دیتے ہیں ملامت علی ترک کا جی اور ندامت علی ما فاتا کا جی جی کہ فما یمکن پس وہ کہ ممکن پس نہیں ممکن تدارک اس کا نہیں ممکن تدارک اس کا بے اے جڑا ہے نا یا ممکن ہے تدارک اس کا بے ماضی دے زمانے میں جڑا کام چھڈیا ہے اون دے اتے اے ملامت ہے تے نالے ندامت ہے دامت ہے بے کیتا کیوں نہیں ہے مثلا حل قرأت القرآن کیوں نہیں پڑھا تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا تم نے قرآن قرآن اور ایک تو عام معنی ہے نا کو محفل سی کو موقع سی تو اتنے قرآن پڑھنا سی تینے نہیں پڑھیا چپ کرو تے اس لیے ندامت کی بھی کیوں نہیں پڑھیا ہوں تو موقع تو نکل گیا پس وہ فلمانہ تحدید ہے اس کے کرن اس علا فعل مثل ما فاتا کی مثل کے فعل پر یہ تحدید بھی ہے جی بھی پیچھے تو نہیں پڑھیا تو پڑھیں ہوں کوشش کر لا اور جب داخل ہو کس پر مضارع پر مضارع پر جمع کے کیوں منزل بلائی تو مطلب کی ٹائم ہے ہی ہے جو کچھ کوشش کر لا کوئی دو صورتیں یاد کر لو اور جب داخل ہو کون یہ کس پر مضارع پر تو فائدہ دیتے ہیں کس کا حص اور طلب حص اور طلب الفعل کا یعنی گرمانا بھی یہ کام کرو جیسا کہ حلا تمشی حلا تسلی کیوں نہیں چلے گا تو کیوں نہیں نماز پڑھے گا تو ضمن امر ہے کی معنی امشی اور صلی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لو ما تأتینا بالملائکہ کیوں نہیں آئے ہمارے پاس فرشتے جی اچھا جی وہ جنا کیا پاک دنیا دی گلاں نقل بھی ہیں نا اور ان کے لیے صدر کلام ہے ان کے لیے صدر کلام ہے کیوں باوجہ ہونے ان کے دال ایک قسم پر کلام کی انواع سے پس واجب ہے شروع میں لانا تصدیر ہو بہا اس کلام نو شروع کرنا انہاں دے نال تاکہ پتہ لگے بھی گل کیڑی ہے اور لازم ہے ان کو کون اس لیے کہ تحدید نہیں ہوتی مگر فعل پر افعال سے اور فعل کبھی ہوگا مذکور لفظاً بول چاکو ستا پہ ہیں جیسے حلا ضربت زیدن یا ہوگا فعل مذکور جیسے تیرا قول حلا زیدن اس شخص کے لیے جس نے پوری قوم نو ماریا تے وچوں زید نو چھڈیا انہوں آکھیا حلا زیدن مطلب کی حلا ضربت زیدن اور زید نو کیوں نہیں دو ٹھوکیاں حرف توقع کون حرف توقع اللہ توجہ کروے حرف توقع قد فقط اور یہ قد ماضی میں یعنی جب داخل ہو قد فعل ماضی پر تو ہوتا ہے قد کس کے لیے تقریب کے لیے یعنی فعل کو قریب کرنا کس کے زمانہ حال کے مثل تیرے قول کے اس شخص کے لیے جو امیر کے رکوب کی امید لگائے ہوئے تھا اور اس کے انتظار کر رہا تھا تو اس کو تو نے کہا قد راکب الامیر ہو یعنی اے بالکل ہونے امیر سوار ہو گیا ہی جو کچھ کرنا ہی کر لے اور جیسا کہ مؤذن کہتا ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اے ہونے نماز قائم ہو گئی ہے سمجھے نا جی تاں تے مسئلہ پڑھیا سی نا بے تے پہنچے تو کی کرے اللہ اکبر کہہ دے اچھا جی قد قامت الصلاۃ اور وقد تجیو اور کبھی آتا ہے کون اے قد تجیو تے مضارع تقلیل واسطے کبھی آتا ہے کون تاکید کے لیے جب ہو جواب اس لمن اس شخص کے لیے جو سوال کرے جب کوئی سوال دے جواب چاہے نا ادوں پاویں ماضی مضارع جڑا بھی ہوئے مثلا اور کسی نے پوچھا حل کام زید زید کھلو گیا ہے
ਤੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਦ ਕਾਮ ਜ਼ੈਦਨ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? زید کھلوگے پکی گل ہے بس اینی گل ہے، اتنے حال قریب شریف کوئی مراد نہیں، مطلقاً پکی گل خالی ہے یہ تقریب والے معنی سے، یہ سارے معنی بیان ہو رہے ہیں، انہوں نے وضاحت ہو رہی جی۔ اور مضارع میں یعنی جب داخل ہو قد کس پر فعل مضارع پر تو ہوتا ہے تقلیل کے لیے، یعنی فعل کی، تقلیل کے لیے، جیسے ان الکذوب قد یصدق و ان الجواد قد یبخل، بڑے بڑے سخی بھی کدے بخل کر وینن۔ اور کبھی آتا ہے کون تحقیق کے لیے صرف، سنن جی، خالی ہوتا ہے کس سے؟ تقلیل کے معنی سے، قد یعلم اللہ المعوقین، یا صرف تحقیق ہے، جی تحقیق اللہ جانتے ہیں معوقین کو۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور جائز فاصلہ قد کے درمیان اور فعل کے درمیان قسم کے ساتھ، قد تے قد دا مدخول فعل، انہاں وچ قسم دا فاصلہ جائز ہے، انہاں وچ قسم کا فاصلہ جائز ہے۔ مثلا قد احسنت ہے نا، تے اینوں پڑھنا قد واللہ احسنت، قد اے وچ قسم دا فاصلہ جائز ہے، قد اور قد کے فعل کے درمیان قسم کا فاصلہ جائز ہے، جیسے قد واللہ احسن، حرف الاستفہام، کون؟ حرف الاستفہام، توجہ بھائی، استفہام کے دو حرف، توجہ، حرف الاستفہام، استفہام کی ہوندا ہے؟ استفہام لغتاً طلب فہم ہوتا ہے، جی لغتاً قلب فہم ہوتا ہے، ہوتا ہے، اور اصطلاح میں استفہام آتا ہے کئی معنوں کے لیے، اصطلاح میں استفہام کئی معنی کے لیے، نمبر 1 الاستخبار، متکلم مخاطب سے خبر پوچھنا چاہتا ہے، میں مینو ایک گل دس، ازید فی الدار ام امرن، زید فی الدار ام عمرو، ہوں پوچھ رہا ہے بھی مینو دس گھر چ کون ہے، سنی جی آندے نے اے جڑا استخبار ہے نا، استخبار کہ متکلم مخاطب کو گل پوچھے بھی مینو دس، مینو پتہ کوئی نہیں، جی اس معنی کے ساتھ استفہام نہیں واقع ہوتا ملک العزیز العلام کی کلام میں، اللہ دی کلام میں ہو جائے استفہام نہیں ہوندا، بھی اللہ نو پتہ نہ ہوئے تو لوگاں کو پوچھے بھی تسی مینو دسو کی گل جی، سنی؟ جی او معتزلے نسلی آندے نے بندہ کام کر لیندا ہے تے اللہ نو پھر پتہ چلدا ہے انہیں آ کام کیتا ہے، پہلو پتہ کو نہیں ہوندا، نعوذ باللہ۔ اللہ حکایتن، اللہ قرآن پاک جو اڑا لوکاں دی گلاں بھی نقل نے، اوتھے کدی انج دا استفہام ہوے تے مولوی جی اور گل ہے، اللہ خود پوچھے انج نہیں، قرآن پاک روزانہ پڑھدے وچ کنیاں گلاں نے ہوراں دیاں نقل کیتیاں نے جی۔ اللہ حکایتن، پیچھے واپس چلو، الاستخبار تے والتقریر، کبھی کبھی استفہام ہوتا ہے تقریر کے لیے، کس کے لیے؟ تقریر کے لیے، اور تقریر دا کی مطلب ہے مخاطب کو مجبور کرنا اقرار کرے ایسے امر کا جس کو وہ پہچانتا ہے، استفہام دا اے مطلب ہے کہ مخاطب کو متکلم اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تسی اس گل نو جان دے ہو کہ نہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، الم یا صرف تقریر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سونیاں کو اقرار پہ کرواندے نے کہ سونیوں تسی اقرار کرو کہ یا اللہ تسا میرا سینہ کھولیا ہے، سنے ہی اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں رہے، یہ تکی ہے صرف تقریر، سنے ہی اللہ بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے دی مثال ہی علم یجد کا یتیمن فآوا، علم یجد کا یتیم، کیا نہیں پایا اللہ نے آپ کو یتیم، یتیم دا جڑا بھی معنی آئے گا میں لفظ عربی بول رہا، یتیم، پس اللہ نے آپ کو اپنی جناب میں جگہ دی، تو بھی ایک گل بھی سونے نو پتہ ہے، سونے نو پتہ ہے، اے گل ہے جی۔
اور کنے ہو گئے معنی 2 کیڑے کیڑے استخبار اور تقریر تیسرا والتعجب کی تعجب تعجب کے لیے بھی ہوتا ہے کون استفہام حمزہ نے مطلقاً استفہام دی گل چل رہی کس کے لیے بھائی استفہام ہوتا کیڑے کیڑے کام واسطے بھی استخبار ایک جڑا مشہور ہے دوسرا تقریر تیسرا تعجب حضرت سلیمان علیہ السلام دی حکومت سی پرندے ہوتے بھی تے حدود غیب کونی سی آپ نے بطور تعجب فرمایا ما لیا لا ارل ہدہدا ما استفہامیہ ہی جی وہ کیا ہے میرے لیے ایتھے تعرفاں دی گل ہے مطلقاً گل چل پئی ہے کیا ہے میرے لیے کہ نہیں دیکھ رہا میں حدود کو آپ نے تعجب کیتا حدود کدے گیا جی سنیا جی یہ ہوں عام ہے نا جی ایک بندہ اچانک ہے تو بندہ بھاگ جائے بندہ مر گیا یارو کدے گیا تو بندہ بایا سے میں تے کس واسطے استفہام نہیں ہے تے ہے کی ہے تعجب کنے ہو گئے معنی 3 کیڑے کیڑے استخبار تقریر اور تعجب چوتھا والوعید والوعید استفہام وعید کے لیے بھی ہوتا ہے استفہام وعید کے لیے بھی ہوتا ہے ہوتا ہے مثلاً کہ جنوں ادب سکھایا تے انہیں کسے تھاں تے یاوی ماری کسے تھاں تے بھی ماری اور لمن یسیء الادب جنہیں اتھے سوئے ادب کیتا تے انہوں استادہ آکھیا علم او ادب فلانن او میں فلانے نو ادب نہیں سی سکھایا سنی ہوں گل جی اذا علم بذالک جب فلانے کو پتا ہوئے کہ فلانا کیڑا مراد ہے کنے آگے نہیں 4 کیڑے کیڑے استخبار تقریر تعجب اور وعید پنجواں معنی اور بہت دفعہ استفہام استعمال ہوتا ہے انکار کے لیے اور پنجواں معنی استفہام استعمال ہوتا ہے انکار کے لیے میں انج نہیں ہونا چاہیے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا الیس اللہ بکاف عبدا کیا اللہ نہیں کافی اپنے بندے کو جواب ہے کہ کافی ہے یہ استفہام انکاری ہے یہ استفہام انکاری یعنی بل ہوا کافن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى کیا اللہ نہیں قادر اس پر کہ زندہ کرے مردوں کو یہ استفہام کیا ہے الیسا یہ انکاری ہے یعنی اللہ قادر ہے اللہ قادر ہے ہے اس لیے کہ نفی کیا ہوتا ہے اس بات ہوتا ہے اور تیرا قول اے بھی کیڑا استفہام انکاری اتعصی ربک وانت مؤمن اچھا کیا نافرمانی کرے گا تو اپنے رب کی حالانکہ تو مومن ہے اور مومن ہو کے کام کرنے لگا ہے جی یہ کیڑا استفہام ہے انکاری کی مطلب ہے مومن کام نہیں کرتا نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے چاہیے تانوں بھی سمجھ آ جائے کنے معنی آگے نہیں 5 کیڑے کیڑے استخبار تقریر تعجب وعید انکار بعید اور تے کے 5 تے چھٹا معنی تحقیر کے لیے کی تحقیر جیسے من حاضا جیسے او چودھری ڈیرے چ بیٹھا مچھ نو تا دے کے آکڑ کے حکا برکدا پیا تے نال ایک بندہ ایا کون ہے یہ کس واسطے ہوندا ہے تحقیر واسطے ہوندا ہے جی سمجھ اوندی بھی من حاضا ہے کون ہی اے مطلب جی چلو جی وغیرہ ذالک من المعانی مذکورات 6 آگے نے جی انہیں تو سمجھو کم از کم بھی انہیں معنی نے کندے استفہام وغیرہ ذالک من المعانی مذکورہ فی المعانی اور وہ حرف استفہام 2 نہیں ہن شروع ہوئے نہیں اور وہ 2 ہیں ایک حمزہ ہی ان دیاں آندے نے مثالاں پیچھے آ گئیاں جی حمزے دیاں کہ کون آئیاں اور حل آتی ہیں قریب اس کی مثالیں اگے ہوندیاں پیاں نہیں تے ان دونوں کے لیے مسئلہ شروع انہاں دے ان دونوں کے لیے صدر کلام ہے کیوں بوجہ دلالت کرنے ان کے کلام کے انواع میں سے ایک خاص نوع پر بے کلام کس قسم دی آ رہی ہے پس واجب ہے تقدیم ان دونوں کی شروع وچ اور داخل ہوتے ہیں یہ دونوں کس پر جملہ اسمیہ اور فعلیہ پر دونوں پر ایک علیہما کی تاکیدی اب اللہ تھی بھی کہتوں ازید قائم کونی جملہ اسمیہ ہے اقام زید جملہ فعلیہ اور اسی طرح حل داخل ہوتے ہیں کس پر جملہ ذہن پر ہاں تو آخ حل زید قائم حل قام عمر ہے شاباش
لیکن دخول دونوں کا فعلیے پر اکثر ہے. کیا کہ دخول دونوں کا فعلیے پر اکثر ہے بنسبت اسمیہ کے. وہ جڑے مقابلے شے پھر بھول جاندی بنسبت اسمیہ کے فعلیے پر دخول ان کا اکثر ہے اس لیے کہ استفہام فعل دا اولا ہوندا ہے بنسبت اسم دا. اسم دے. چلو جی. اور مسئلہ اور حمزہ عام ہے حال سے ازروے تصرف کے تصرف کے یعنی ازروے یعنی ازروے استعمال کے اے حل کولوں کی یہ عام میں کون حمزہ آپ چ کوڈی پے گی نے اس لیے کہ حمزہ استعمال ہوتا ہے مواضع کثیرہ میں جس جگہ کے نہیں جائز وہاں. استعمال حل کا پس کہہ ہن مثال آ رہی ہیں نہیں پس کہہ توں ازیدن ضربتا کی زیدن ضربتا. او تے لمبا حاشیہ پیچھے رہ گیا سنا تے جی او کافی ہوتے جی. یاد کرے بعد پڑھ دیاں وہ مینوں خیال نہیں رہا. چلو جی ہن کیوں گل ہوندی پئی تو ذہن چ ہے ازیدن ضربتا اور تو نہیں کہہ سکتا کہ حل زیدن ضربتا. یہ کیوں نہیں کہہ سکتا وہ گل جڑی. اور یہ اس لیے کہ حل اصل میں بمانا قد ہے جو کہ داخل ہوتا ہے فعال پر جیسا ایک حل بمانا قد دی مثال دو نہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں حل عطا علی الانسان ہے. اے قد عطا جی یعنی تحقیق آیا انسان پر ایک زمانہ صورت دار میں جی. بھئی جدوں دا نام و نشان کوئی نہیں سی جدوں ایندا نام نشان وہ تیرے جڑے صاحب زیادہ والا شان ہونے نے ان دا نام و نشان ہونا ہے وے کوئی نہیں ہے گا جی. مسئلہ ہے یعنی قد تھا پس جب داخل ہوتا ہے کون حل کس پر جملہ اسمیہ پر اور پاتا ہے اس کے اپنے متات کس کو فعل کو تو حل کو یاد آ جاتا ہے اپنا زمانہ بالحما چراغاہ والا حما والا اور جھکاؤ کرتا ہے ادھر اور متصل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. پس کہا جائے گا حل ضربتا زیدن حل زیدن ضربتا نہیں آکھیا جائے دا کیونکہ حل جدوں پیچھے فعل ویندا ہے تے بے صبرا ہو جاندا ہے. جی اے بے صبرا ہو جانا ہے. ہاں اور اگر نہ دیکھے اپنے حیز میں تو پھر تسلی کرتا ہے فعل سے فراق کے ساتھ اور صبر کر لیتا ہے. نہ کوئی شغل نہیں لے کے بے صبرا ہو جاندا ہے. اگر ماتات فعل نہ ویکھے پھر صبر کر جاندا ہے تے جے فعل ویکھے نہ پھر بے صبرا ہو میں فعل دے نال جوڑو تسی اوتھے جی. اور ایک مثال آ گئی اے وجہ اور کہہ توں آتا ضرب زیدن و ہوا ہوگا یعنی والحال والنوخوا حالیہ جملہ حالی اور نہ کہہ تو کیڑی شے حل تضرب زیدن و ہوگا. کیوں اور یہ اس لیے کہ استفہام یا انکار کے لیے اور استفہام انکاری مختص ہے. حمزہ کے ساتھ سنیں اور حل وضع کیا گیا استفہام تقریری کے لیے اے وجائی اور کہا جاتا ہے حل بنا دیتا ہے مضارع کو کیا مخصوص بمعنی الاستقبال. ہاں اور یہاں مضارع مستعمل ہے او عطا دربو کس میں معنی حال میں زیاد نو اے تو مستقبل دے معنی چ کردا ہے جی. جی کون حل عائشہ بس. اور کہہ توں ازید عندک ام عمر اور نہ کہہ توں کیڑی شے حل زید عندک ام عمر. اور یہ اس لیے کہ ام متصلہ مختص ہے کس کے ساتھ کے ساتھ ہے شاباش. اور نہیں واقعہ ہوتا ام متصلہ کس کے جواب میں جیسا کہ پیچھے گزر گیا ام متصلہ تے منقطع دے. اور کہہ توں کیڑی شے ثم اذا ما وقع اور کہہ توں افمن کان علی بینۃ من ربہ اور کہہ توں اومن کان میتا فاحییناہ. اینا ساریاں وچ بے تقدیم الحمزہ ایتھے حمزہ حرف عاطفے تے پہلو آیا جی اسما جی آفامن اے واو فا سما عاطفہ نے کہ کوئی نہیں تے عاطفے دے اتے آئے پہ کون حمزہ. اور نہ کہہ تو حل ان حروف عاطفہ پر اور نہیں مقدم ہوتا کون حل حروف عاطفہ پر بلکہ ان سے مؤخر ہوتا ہے. جی اے وجہ کہ اے وہ مقام نے جتھے حمزہ آ سکتا ہے تے حل اور دلیل سمجھیجے وہ ان کے اوپر نہیں آتا ان کے بعد آتا ہے. اس لیے کہ حمزہ اصل ہے استفہام میں پس جائز ہے یہ کہ داخل ہو کے ان پر حروف عاطفہ پر جیسا کہ ثم اور واو اور فا آیا پہ کہ نہیں نہ کہ حل
کیونکہ حل نہیں استعمال ہوتا ان سارے مواضع میں، بلکہ استعمال ہوتا ہے کون؟ اس لیے کہ حمزہ اصل ہے استفہام میں، لہذا کسی قید کے ساتھ بھی یاد نہیں ہے۔ آندے نے حل کے باقی بھی خصائص ہیں ہور جڑے حمزے نال وکھرے نے، وہ شرح رضی وچ موجود نے تفصیل اور استیاب کے ساتھ، جیسا کہ وہ طریقہ رضی کا ایتے بابے راکھے انہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنو او یاشے ویکھو نا بڑا او دھیان کرے جی اے اکثر و تصرفاً فی الاستعمال، جی کس سے؟ اس حیثیت سے کہ حمزہ داخل ہوتا ہے کس پر؟ اسم پر، فعل کے وجود کے، فعل پائے جانے کے وقت جی کس میں؟ کلام میں، برخلاف حال کے کیونکہ حل نہیں داخل ہوتا اسم پر باوجود پائے جانے فعل کے کلام میں، کیوں؟ بوجہ ہونے حل کے اصل میں بمانا قد جو کہ مختص ہے کس کے فعل کے ساتھ؟ ساتھ۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان حل عطا علی الانسان حین من الدہر، یعنی قد عطا، جی بس جب پاتا ہے نا حل فعل کو، جی یاد آ جاتا اس کو پرانا زمانہ اپنا، اور وہ کیا ہے؟ ہونا اس کا بمانا جو مختص ہے کس کے ساتھ، پھر اس کی طرف مشتاق ہوتا ہے اور توجہ کرتا ہے اور نہیں شکر کرتا اس کے غیر کے ساتھ، بے صبرت ہی ویندا ہی سنیں برخلاف اس صورت کے جب نہ پائے کون؟ حال فعل کو فعل کو، پس بے شک وہ صبر کرتا ہے، اور بھول جاتا ہے وہ کس کو؟ فعل کو، تو پس نہیں جائز حل زید خارجہ، جی سنیں، اور نہیں جائز کون؟ حال زیدن ضربتا، جیسا کہ نہیں جائز کیڑا؟ حال زیدن خارج، زیدن خارج، اے زید قد خارجہ ہے تو قد زید خارجہ ٹھیک نہیں، جی کیونکہ حل بھی بمانا قد اے گل جی اور وقد زیدن ضربتا بھی ٹھیک نہیں، بلکہ زیدن قد ضربتا ٹھیک ہی، اور جائز ہے کیڑا؟ زیدن خارجہ اور زیدن ضربتا، اور برخلاف حل زید قائم ان کے اے جائزی، جی کیونکہ یہ جائز ہے بوجہ نہ ہونے فعل کے ترکیب میں، اور اس حیثیت سے کہ حل استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ انکار کے لیے بھی، نہ استغفر اللہ، حمزہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ انکار کے لیے نہ کہ حال اسی لیے حمزہ استعمال ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ کام کے ساتھ، متردن، جی اور حل نہیں استعمال ہوتا مگر نادر طور پر، ہاں اللہ نادر یا اس حیثیت سے کہ وہ داخل ہے کس پر؟ حروف حروف عطف پر، حمزہ استفہام حرف عطف دے اتے آ جاندے، جی اور حل جو ہے وہ یہ ان پر داخل، نہیں ہوتا، اور وہ یہ اس لیے کہ حمزہ اصل ہے کس میں استفہام میں اور مختصر ہے کس سے، حال سے، لہذا پس یہ بکثرت استعمال لے کے سنیں اے شاباش۔